الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان وہ جھوٹ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، یعنی وہ بدگمانی ہوتی ہے. اور حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، تم بچو گمان کرنے سے، بدگمانی سے، برے گمان سے. فإن الظن أكذب الحديث، کیونکہ جو بدگمانی ہوتی ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. تو اس آیت مبارکہ اور ان حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں برے گمان سے منع کیا، بدگمانی رکھنے سے منع کیا، البتہ اچھے گمان کی ترغیب دی ہے. بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ ہم یہ لفظ عام طور پر سنتے ہیں کہ بھئی اس نے بدگمانی کی یا تمہارا گمان غلط ہے، یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے. بدگمانی کے معنی آتے ہیں برا گمان رکھنا، غلط گمان رکھنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے سے متعلق کوئی بات سوچ لے، اپنے دل میں رکھ لے، اور صرف ایک سوچ ہو لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یا اس نے خود سنا نہیں ہے، خود دیکھا نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہ غلط گمان رکھ رہا ہے. اسے بدگمانی کہا جاتا ہے. کہ انسان اگر مثال کے طور پہ کوئی کام ہوا،
اب میں سامنے والے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے کچھ شرارت کی ہوگی، تم نے فلاں سے اس طرح کہا ہے. نہ میں نے اس کو کہتے ہوئے سنا، نہ دیکھا، نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن میں اپنے دل میں یہ خیال بٹھا چکا ہوں کہ یہ کام اس نے کیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں بدگمانی، اور شریعت نے اس سے منع کیا، بدگمانی سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بدگمانی، اس کی بنیاد پر انسان اور بھی بہت سارے گناہوں اور برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس آیت کے ساتھ ہی قرآن کریم میں اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا نا، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، آگے فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تجسس مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسیاں مت کرو، ٹوہ میں مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اسی طرح تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی بدگمانی کا مریض ہوتا ہے، بدگمانیوں کو دل میں جگہ دیتا ہے، اسی بدگمانی کے نتیجے میں انسان میں تجسس کا مرض بھی پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان جب انسان کو بدگمان بناتا ہے، کسی سے بدگمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تو پھر اس انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اب میں اس کی ٹوہ لگاؤں، اور جو باتیں ہیں چھپی ہوئی میں اس کو جان لوں. تو اس کے دل میں چونکہ یہ بھی ایک مرض ہے، تجسس لگانا، دوسروں کی ٹوہ میں لگنا، یہ بھی ایک مرض ہے، انسان اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کو ایک اور مرض میں بھی لگا دیتا ہے، وہ ہے غیبت کا مرض. جب انسان کسی سے بدگمان ہوتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، دل میں کسی کے لیے بدگمانی رکھ لیتا ہے، پھر اس کے عیوب کے ٹوہ میں بھی لگ جاتا ہے، اس کی کمزوریاں تلاش کرنے کے مواقع تلاش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں سے اس کی غیبت بھی کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں نے ایسا کیا ہوگا. تو یہ بدگمانی اتنا برا مرض ہے اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان میں اور بھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آج ہم بہت زیادہ اندازے لگانے والے ہیں نا کہ فلاں نے ایسا کیا ہوگا، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، اور مختلف اندازے ہم لگاتے ہیں، اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بھی منع فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جو ہے وہ جھوٹ ہوتے ہیں، وہ بدگمانیاں ہوتی ہیں، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی. اور اگر آج معاشرے میں ہم اپنے اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد خاندانوں میں، گھرانوں میں، معاشرے میں دیکھیں، اس کا سبب بھی یہی ہے. آج ہر انسان بدگمان بنا ہوا ہے، اپنے بارے میں خوشگمانی میں ہر انسان مبتلا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہے. یہ حقیقت ہے. آج اسی طرح ہے کہ انسان ہر ایک سے آج بدگمان ہو چکا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میرے پیر شیخ شہاب الدین سہروردی نے دریا کے کنارے بیٹھ کر مجھے 2 نصیحتیں فرمائی. میرا پیر دانا مرشد شہاب فرماتے ہیں کہ میرے پیر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر، بغداد میں دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مجھے 2 قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. ایک نصیحت حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ فرمائی کہ کبھی بھی دوسروں کے بارے میں بدگمان مت ہونا، اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے بارے میں خوشگمان مت رہنا. اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ انسان دوسروں سے بدگمانی نہ رکھے اور اپنے نفس پر خوشگمانی نہ رکھے. لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے بارے میں خوشگمانی رکھتے ہیں، مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، مجھ میں تو کوئی عیب نہیں ہے،
لیکن دوسرے سے متعلق آج ہم بدگمان ہی رہتے ہیں کہ یقیناً اس کے اندر خرابی ہے، دوسرے میں خرابی ہے، اس میں کمزوری ہے. تو آج یہی خرابی کی جڑ ہمارے اندر موجود ہے. تو اسی لیے حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو. بعض مرتبہ انسان کسی کے متعلق بدگمان ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے، علماء نے تو یہاں تک لکھا اگر کسی میں کوئی اس طرح کی بات نظر آئے تو انسان اس میں بھی تعویل کر لے، اس میں بھی انسان تعویل کرے اور اپنے نفس کو جھٹلا دے، لیکن دوسرے کے بارے میں حتی الامکان انسان بدگمانی کا شکار نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کسی کی چیز اٹھاتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، تم نے چوری کیوں کی، دوسرے کی چیز اٹھائی؟ اس نے قسم کھائی کہ میں نے چوری نہیں کی، اللہ پاک کی قسم کھا لی. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن جب اس نے قسم کھائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم نے اللہ پاک کے نام کی قسم کھائی ہے تو میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ پاک کے نام کی تصدیق کرتا ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو. تو اس حد تک انسان دوسرے سے خوشگمانی تو ضرور رکھے لیکن بدگمانی کے اندر مبتلا نہ ہو. آج دوسرے روحانی امراض کی طرح یہ روحانی مرض بھی ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے کہ سوچ کی بنیاد پر ہوائی قلعے تعمیر کرنا. ایک معمولی سی بات یا خبر کسی سے ملی، اب نہ ہم نے اس کی تصدیق کی ہے نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کرنا، اس کو آگے نقل کرنا، آگے منتقل کرنا، اس بات کو پھیلانا، کسی کی بدنامی کا ذریعہ بننا، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا. آج یہ ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ بن چکا ہے. حالانکہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کی عزت کو خراب کرنا، آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے تم پر ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا، یہ حرام کر دیا ہے. لیکن آج دیکھ لیں، صرف اور صرف بدگمانی ہوتی ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بعض لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یعنی قریب کے دیہاتوں میں، اور یہ مدینہ منورہ گوشت لا کر ہم پر بیچتے ہیں، تو کیا ان کا ذبیحہ صحیح ہے، ہم یہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل ان سے گوشت لیا جا سکتا ہے اور کھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اس بنیاد پر ہمیں امید ہے اللہ پاک سے کہ یہ اللہ پاک کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہوں گے. لیکن بہت ساری باتوں کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے. اب آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ ذبیحے پر اللہ پاک کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. بغیر بسم اللہ کے اگر جانور ذبح کیا جائے تو کھانا جائز نہیں ہے. لیکن ہم جا کر مارکیٹوں سے گوشت خریدتے ہیں، مرغیاں خریدتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے ذبح کرتے ہوئے یا خود سنا ہے کہ وہ بسم اللہ، لیکن یہ کیا ہے کہ جب وہ مسلمان ہے ذبح کرنے والا، کلمہ گو ہے، تو یقیناً ذبح کرتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی. اسی بنیاد پر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. ایک غزوے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے مقابلہ ہوا. جب وہ سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے تو اس نے کلمہ پڑھا فوراً. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار چلائی، اس کو قتل کر دیا. حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی. آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تھا تو تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. وہ سمجھ گیا، اس سے پہلے وہ مسلمانوں سے ہی لڑ رہا تھا، قتال کر رہا تھا، لیکن جب وہ پھنس گیا اور سمجھ گیا کہ اب نہیں بچ سکتا تو اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا. آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور بار بار پوچھتے رہے کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت خالد سے کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے واقعی ڈر سے کلمہ پڑھا؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے. تو دیکھیں نا، بدگمانی کی وہاں بھی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر میرا دشمن سے مقابلہ ہو اور دشمن وار کر کے میرا ہاتھ کاٹ دے تلوار سے اور پھر درخت کے پیچھے چھپ جائے اور کلمہ پڑھ لے، تو کیا میرے لیے اس کا ہاتھ کاٹنا یا قتل کرنا جائز ہے؟ یعنی اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے تلوار سے، ہاتھ کاٹا، اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اب میرے لیے جائز ہے کہ میں بھی اس پر وار کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. اگر اس کے باوجود تم نے قتل کر دیا کلمہ پڑھنے کے باوجود، تو تم اس کے بمنزلہ ہو جاؤ گے اور وہ تمہارے بمنزلہ ہو جائے گا. تم اس طرح ہو جاؤ گے جیسے کلمہ پڑھنے سے وہ پہلے وہ تھا، اور وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تم ہو اس کے قتل کرنے سے پہلے. یعنی کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، مظلوم بن جائے گا، اور تم نے قتل کر دیا کلمے کے بعد تو تم ظالم بن جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. اب دیکھیں حالانکہ اس نے ہاتھ کاٹا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے بھی کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر بدگمانی کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں. اس بنیاد پر قطع تعلق بھی ہوتا ہے، اس بنیاد پر آپس میں اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو حالانکہ وہ بات ہوتی ہے جو حقیقت ہے، جس کو میں نے دیکھا یا میں نے سنا، وہ الگ ہے. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے نا کہ انسان دل میں سوچ کو، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان خود سوچ کو دل میں جگہ دیتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ یقیناً ایسا ہے، یہ میرے بارے میں جو ہے غلط سوچتا ہے، اور یہ میرے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہے. آج ہم دوسروں کی نیتوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جو ہے صحیح نیت رکھ رہا ہے، فلاں بد نیت ہے. دل کا حال تو اللہ پاک جانتے ہیں، اور اس کے فیصلے آج ہم کر رہے ہوتے ہیں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. آج دیکھیں آج کا مسلمان کیوں زوال پذیر ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان اسی لیے زوال پذیر ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ جب فرعون نے بہت ستایا، یہاں تک کہ قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے کی کوشش کی، اب سخت دل برداشتہ ہوئے، اور جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ پاک سے عرض کیا، اللہ آپ کے مخلوق نے، بندوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، آپ ان کی زبانیں میرے متعلق بند کروا دیں. اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ مخلوق کی زبانیں تو میرے متعلق بھی چلتی ہے، میرے بندے میرا بھی انکار کرتے ہیں، میرے متعلق بھی بدگمانیاں کرتے ہیں، میں نے اپنے متعلق کبھی ان کی زبان بند نہیں کی. تو یہ ہے انسان بعض دفعہ بہت آگے چلا جاتا ہے اور پھر مقدس ہستیوں کے متعلق بھی بدگمانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں نا کہ بعض ایسے بھی ہے کہ نیک لوگ، اولیاء، بزرگ، ان کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اس طرح قلم چلاتے ہیں کہ جو بے ادبی پر مبنی ہوتا ہے، گستاخی پر مبنی ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مقدس ہستیوں پر بھی بدزبانی، بد کلامی کی جاتی ہے. انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی کی جاتی ہے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں کتنے اعتراضات جو ہے باطل نے کیے، مستشرقین نے کیے ہیں. مستشرقین اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو تنقید کی عینک لگا کر جو ہے کیا کرتے ہیں، دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے دین اسلام کے احکامات، شعائر ایسے ہیں کہ اس پر وہ اعتراضات کرتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعدد ازواج پر اعتراض کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے نکاح فرمائے، اس پر اعتراضات، بہت سارے معاملے. اللہ پاک کی ذات کا لوگ انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. تو یہ بدگمانی کا مرض حقیقت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہم زوال پذیر ہیں. آج ہم خاص طور پر جو ہمارا مذہبی طبقہ، مذہبی پیشوا، رہنما، مقتدی، دین کا راستہ دکھانے والا، آج ہمیں ان سے بھی بدظن کیا جاتا ہے. اور ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا اعتقاد دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. بس معمولی سی بات آج دیکھ لی اور فوراً بدگمانی دل میں جگہ پیدا کر لی، بدگمان ہو گئے فوراً
کسی کو زیادہ ذرا کچھ خوشحال دیکھ لیا تب بھی بدگمان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیسے خوشحال ہو گیا، اس کی حالت کیوں بدل رہی ہے، یہ کیوں ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک عمومی مسئلہ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کسی کو ذرا سا ترقی کی طرف جاتا ہوا تو ہم بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں کہ یقیناً یہ غلط طریقے سے کما رہا ہے، یہ جو آگے بڑھ رہا ہے یقیناً اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن میں لوگوں کو بھی یہ بتا رہا ہوں، اس طرح کی باتیں اور فیصلے کر رہا ہوں، اور یہ میں نہیں شاید دیکھ رہا کہ قیامت کے دن مجھ سے اس باتوں کا پوچھا بھی جائے گا۔ آج اسی طرح ہے نا کہ ہم اگر کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے متعلق بھی بدگمانی ہے، کسی کو زوال پذیر ہوتا ہوا یا جس کی حالت اگر کمزور ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی بدگمان کہ پتہ نہیں اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو ہر ایک سے آج ہم بدگمان ہیں اور دل کے اندر بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ نیک لوگ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ کسی سے بدگمان نہیں ہوتے، ورنہ ایسے اولیاء اللہ اہل اللہ بھی ہے کہ جن پر اللہ پاک سامنے والے کی حالت کو کھول دیتے ہیں اور وہ کشف کے ذریعے سے ان کی کیفیت اور حالت کو معلوم کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پردہ رکھتے ہیں، اس کی بدگمانی کو اس پر بیان نہیں کرتے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی سنایا، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، نقشبندی سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، مشائخ میں سے ہیں، اور جہاں پر اللہ پاک نے ان کو علم دیا، تقوی پرہیزگاری، وہاں پر اللہ پاک نے دنیا کی دولت سے بھی نوازا تھا، نوکر چاکر اسباب مال خوب تھا ان کے پاس۔ تو کسی نے ان کی شہرت سنی، بزرگی کی، ان سے بیعت کے لیے آئے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب آئے دیکھا گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، اور لکھا ہے ہمارے علماء نے بزرگوں نے کہ اللہ پاک نے اتنا مال دیا تھا کہ ان کے جانور جو باندھے جاتے تھے جن میخوں سے وہ سونے اور چاندی کی ہوتی تھی، اللہ پاک نے دی تھی دنیا، لیکن دل میں دنیا بسائی نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہر طرف دولت کی ریل پیل ہے تو یہ بزرگ ہو ہی نہیں سکتے، اور انہوں نے بیعت کا ارادہ بھی ترک کر دیا، دل میں بدگمانی آ گئی ان سے متعلق، واپس ہو گئے۔ جب واپس روانہ ہوئے راستے میں رات آ گئی، ایک مسجد میں انہوں نے قیام کیا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، میدان حشر قائم ہے، حساب کتاب چل رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ میں پھنس گیا ہوں حساب میں، اور لوگوں کے حقوق میرے ذمہ ہیں، مالی حقوق ہے جو میں نے دنیا میں ادا نہیں کیے تھے، وہ آئے اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حق ادا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اب حق ادا کرو۔ تو میں پریشان کھڑا ہوا ہوں، اتنے میں دیکھا کہ وہی بزرگ جن سے میں بیعت ہونے کے لیے گیا پھر بدگمان ہو کر واپس ہوا، وہ سواری پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بھئی اس شخص کا کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا کہ اس کے ذمے لوگوں کے مالی حقوق ہیں، واجبات ہیں، جس کی وجہ سے اس کو روک لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے حقوق ہیں وہ سب ادا کر دو، میرے مال میں سے دے دو۔ تو انہوں نے جو میرے ذمہ حقوق تھے وہ سب اپنے مال میں سے ادا کروائے، میری جان چھوٹ گئی، میری آنکھ کھلی تو میں سمجھ گیا کہ میں نے بدگمانی کی ہے، میں نے اچھا گمان نہیں کیا، اور یہ واقعی اللہ والے ہیں۔ میں واپس گیا۔ اچھا یہ جب پہلی دفعہ گئے تو جب انہوں نے دیکھا اور بدگمانی کی تو انہوں نے جب یہ واپس ہوئے تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، نمردس آں کے دنیا دوست دارد، یہ شعر کہہ کر دل میں کہا یہ واپس آئے تھے، نمردس آں کے دنیا دوست دارد۔ حقیقی مرد جوان اور نیک اولیاء اللہ میں سے وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا کو محبوب رکھتا ہے، ایسا شخص اللہ کا دوست نہیں ہے۔ خیر جب خواب دیکھا واپس گئے اور ملاقات کی تو ان سے کہا کہ حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کشف ہوا ان کو، کہا کہ یہ بتاؤ پہلے جب تم آئے تھے تم نے کیا شعر کہا تھا؟ انہوں نے سنا نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ان پر حال کھول دیا۔ تو خیر جھج کے انہوں نے کہا نہیں سنانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا میں نے یہ پڑھا تھا، نمردست آں کے دنیا دوست دارد، کہ اللہ پاک کا دوست وہ نہیں ہے، حقیقی مرد درویش وہ نہیں ہے جو دنیا کو محبوب رکھتا ہے۔ انہوں نے فوراً جوابی شعر پڑھا، اگر دارد برائے دوست دارد،
کہ دیکھو اگر وہ مال رکھتا ہے تو وہ بھی دوست یعنی اللہ پاک کے لیے رکھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، دل میں نہیں رکھتا ہے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کسی بزرگ کو، اللہ والے کو، کسی عالم دین کو، دین سے تعلق رکھنے والے کو، اگر وہ دنیا کے اعتبار سے کچھ ترقی کر رہے ہیں، ان سے تو ہم فوراً بدظن ہوتے ہیں، عام دنیا والے سے اتنا جلدی پھر بھی نہیں ہوتے، لیکن جس کا علم سے، دین سے، تصوف سے واسطہ ہوتا ہے، ان سے ہم لمحوں میں فوراً بدظن کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بھئی ان کے پاس کہاں سے مال آ گیا، یہ کیسے ایک یعنی معاشی طور پر مضبوط زندگی گزار سکتے ہیں۔ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، ان کا جملہ مشہور ہے، ہمیں دو چیزیں ہماری قوم سے ختم نہیں ہو سکتی، دو چیزیں ہم بر صغیر والے جو ہیں، ایک ہندو قوم کی تنگ نظری اور دوسرے مسلمان کی اپنی مذہبی پیشواؤں سے بدگمانی کا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ ہندو قوم تنگ نظر ہے، ان میں وسعت نظر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، اور دوسرا جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہبی رہنما، پیشوا، مقتدی، لیڈر سے ہمیشہ بدگمان رہیں گے، اور یہی چیز ہماری تنزلی کا باعث ہے۔ تو حقیقت اسی طرح ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی سمجھ لیں کہ شریعت کی تعلیمات یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی احتیاط کرے، محتاط زندگی گزارے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے یا موقع نہ دے جس کی بنا پر کسی کو بدگمانی کا موقع ملے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی تعلیم دی۔ حدیث مبارکہ میں واقعہ آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں معتکف تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کسی کام کے لیے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی مسجد کے قریب باہر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد کے کنارے پر گئے، ان سے ضروری بات چیت فرما رہے تھے، اتنے میں قریب سے دو صحابہ کا گزر ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلایا، قریب بلا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول حاشا وکلا، ہم تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے، اور حقیقت بھی ایسے تھی، دل میں معمولی سا گمان بھی اگر لاتے تو ایمان چلے جاتا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ حدیث موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے ان کو قریب بلایا، وضاحت دی، حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر وقت، دنیا کے یعنی سب سے ممتاز ہستی، کائنات میں سب سے بلند مقام، اور ساتھ میں آپ کی زوجہ محترمہ جو پوری امت کی ماں ہے، دوسری طرف آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، لیکن آپ علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ امت کو تعلیم دی کہ بھئی کوئی ایسا موقع ہو تو فوراً بات صاف کر لیا کرو، معاملہ صاف کر لیا کرو، یہ چیز ہے۔ تو آج اسی بنیاد پر ہمارے درمیان اختلافات، معاملات رہتے ہیں، بعض دفعہ مالی معاملات، لین دین کے معاملات آتے ہیں، خاص طور پر ایک گھرانے میں جیسا ہوتا ہے نا، ایک مشترکہ کاروبار یا کام چل رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے، بڑوں کے وقت تک تو معاملات چلتے ہیں، بعض دفعہ جب بڑے چلے جاتے ہیں بعد میں پھر معاملات اختلاف کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان ہر چیز کو واضح کر کے رکھے، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، کہ ایک دوسرے سے معاشرت رکھو بھائیوں کی طرح، بھائی بھائی بن کر، لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، معاشرت، رہن سہن بھائیوں کی طرح رکھو، لیکن حساب کتاب اجنبیوں کی طرح رکھو۔ یہ بہت قیمتی نصیحت ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا حساب کتاب ہے، اب کیا ہم حساب کریں گے، اس وقت تو ہم کہہ دیتے ہیں جذبات میں، لیکن یاد رکھیں شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بالآخر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انگلی اٹھا لیتا ہے، ایک بھائی کہتا ہے اس نے شاید زیادہ لے لیا، یہ زیادہ استعمال کر رہا ہے، یہ زیادہ کھا رہا ہے۔ بڑے نبی کہیں تو آنے والی جو اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، لازمی ظاہری بات ہے ان میں وہ معاملہ تو نہیں ہوتا اس درجے کا۔ تو جب حساب کتاب نہیں رکھا ہوتا، اس صورت کے اندر بعد میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہی سبب بنتا ہے بدگمانی، پھر بدگمانی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک بیچارے نے بڑی قربانیاں بھی دی، اس کی قربانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر انگلی اٹھے گی کہ بھئی اس نے جو ہے نا یہ اپنے مفاد کے لیے کیا، اس نے زیادہ پیسہ استعمال کیا، یہ دکان سے زیادہ اٹھا رہا تھا، اس نے اکاؤنٹ سے زیادہ استعمال کیا، اب اس کی ساری قربانیوں پر لمحوں میں پانی بھی پھر گیا، عزت بھی چلی گئی۔ اسی لیے شریعت کی تعلیمات ہیں
کہ معاملات میں انسان ایک ایک چیز کا حساب کتاب رکھے تاکہ شیطان کو بدگمانی دل میں پیدا کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں آج عام ہو چکی ہیں، تو اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اور حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس طرح کے خیالات کو دل میں جگہ نہیں دے، اور علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے، کہ یہ بدگمانی دل میں تب آتی ہے جب انسان اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ علماء نے مثال لکھی، جس کمرے میں انسان لائٹ بند کر دے، اندھیرا ہو جائے، وہاں حشرات الارض نکل آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، لیکن جب روشنی ہوتی ہے سب بھاگ جاتے ہیں، ختم۔ تو دل میں ذکر کی ایک روشنی ہوتی ہے، جب ہم ذکر سے غافل ہو کر اپنے دل کو اندھیرا بنا لیتے ہیں تو پھر دل کے اندر بدگمانی کے جو ہے سانپ بچھو یہ نکل آتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور اگر شیطان کو اس طرح کا خیال دل میں پیدا بھی کرے، انسان اس خیال کو جھٹکے اور اس کو دل میں جگہ ہی نہ دے، ہر ایک سے اچھا گمان رکھے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ پھر جو وبائی صورتحال بڑھ رہی ہے، اللہ پوری امت مسلمہ کی اے اللہ اس سے حفاظت فرما دے، پوری دنیا والوں کی اے اللہ اس مرض سے، اس بیماری سے اللہ حفاظت فرما دے۔ حرمین شریفین کو اللہ عبادات کے لیے کھول دے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، نمازوں کے لیے، طواف کے لیے، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہم پر کھول دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ عبد الباسط کی والدہ کا آج آپریشن ہونے والا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، مکمل صحت یابی عطا فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، اس مسجد کے نمازی، تمام مسلمان، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔